مسیح کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ابسام عارف ہے اور آج ہم سب ختنے کے بارے میں تعلیم کو حاصل کریں گے کہ بائبل مقدس ختنے کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، اور انگریزی زبان میں What does Bible say about circumcision؟ بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اس بات کی وضاحت کر دیجئے کہ کیا ہمیں ابھی بھی اپنے بچوں کا 8ویں دن ختنہ کروانا چاہیے یا نہیں۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ خداوند یہوہ خدا یہ حکم جاری کرتے ہیں کہ تو اپنے بچوں کا 8ویں دن ختنہ کرنا۔ اور میرے عزیزو، جب ہم نیو ٹیسٹامنٹ کی جانب بڑھتے ہیں تو یسوع نے اپنے خون سے وہ عہد لکھ دیا۔ عہد کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جو ختنہ پرانے عہد میں کیا جاتا وہ عہد کی علامت تھی۔ میرے عزیزو، ختنہ ایک عہد کی علامت ہے۔ جو ختنے سے خون جاری ہوتا ہے، میرے عزیزو، وہ خون پرانا عہد تھا جو کہ لکھا گیا، اور ہم اس ختنے کی وجہ سے خدا یعنی مسیحیت میں داخل ہوتے تھے۔ یہودی لوگ اس کو گزرانتے تھے تو وہ اس میں داخل ہوتے تھے، یہودیت میں۔ میرے عزیزو، جب ہم نیو ٹیسٹامنٹ کی جانب بڑھتے ہیں تو مسیح یسوع اپنے لہو سے اس عہد کو لکھتے ہیں، کیونکہ ہر عہد لہو سے، خون سے لکھا جاتا ہے، اور یسوع نے اپنے خون سے جب یہ عہد لکھا تو میرے عزیزو پھر ہمیں یسوع ماننا ہے جو کہ ریالٹی ہے، نہ کہ شیڈو کو۔ پرانا عہد میں بہت بات بتا چکا ہوں کہ پرانی چیزیں پرانے عہد میں جو ہیں وہ نئی چیزوں کا عکس تھی، وہ شیڈو تھی۔ میرے عزیزو، نئی چیزیں، ریالٹی جو ہے وہ نیو ٹیسٹامنٹ میں یسوع ہے۔ وہ ساری چیزیں یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یسوع کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں میرے عزیزو۔ اور اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ختنے کا حکم دیا گیا تو وہ بھی اشارہ ہمیں مسیح کی جانب کرتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ اپنی جان کا فدیہ دیں گے، وہ اپنے لہو سے نیا عہد لکھیں گے، تو اب ہمیں ختنہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے ہم اب ان حوالوں کو دیکھ لیتے ہیں جہاں پر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہودیوں کو یہ کہا گیا، ابراہیم کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بچوں کا 8ویں دن ختنہ کرنا۔ آئے ہم دیکھیں، اگر ہم پیدائش کی کتاب 17 چیپٹر اور 10 ورس پڑھیں، یہاں پر لکھا ہے، جب ورس کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پر بھی عہد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے، اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نارینہ کا ختنہ کیا جائے۔ میرے عزیزو، ختنہ کیا جائے، اور خدا کہہ رہا ہے یہ عہد بن جائے گا میرے اور تیرے اندر اور تیری آنے والی نسل کے اندر بھی۔ اور حوالہ اگر ہم چاہیں، اخبار لیویٹیکس 12 چیپٹر 3 ورس، یہاں پر لکھا ہے، اور 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے۔ تو میرے عزیزو، 8واں دن مقرر خدا ان کی طرف سے ہوا کہ 8ویں دن ان کا ختنہ کیا جائے۔ اور اگر میں آپ کو اس کی سائنٹیفک جو ہے وہ وجہ بتا دوں تو وائٹامن کے جو ہے وہ ہماری باڈی میں اس ٹائم ریلیز ہوتا ہے میرے عزیزو 8ویں دن۔ پرانے عہد کی ہم نے دو حوالہ جان پڑے کہ آج 8ویں دن ان کا ختنہ کیا جاتا، اور ختنہ جو ہے وہ عہد کی علامت ہے۔ اگر ہم میرے عزیزو اور حوالہ پڑھیں نیو ٹیسٹامنٹ سے تو اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، یہاں پر بھی غور کیجئے گا کہ عہد ہی کی بات ہو رہی ہے، اور اس نے اس سے ختنے کا عہد باندھا میرے عزیزو، اور اسی حالت میں ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور 8ویں دن اس کا ختنہ کیا گیا، اور اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے 12 قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے۔ تو میرے عزیزو، ابراہیم سے لے کر اس کی ساری نسل جو ہے وہ ختنہ گزرانتی، اور وہ بھی 8ویں دن۔ مقدس موسیٰ کو بھی یہ حکم معلوم تھا کہ مقدس ابراہیم کو کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کا ختنہ کرنا، تو بھی مقدس موسیٰ اپنے 2 بیٹوں کا ختنہ نہیں کرتے۔ مقدس موسیٰ کی اہلیہ جن کا نام زپورہ تھا وہ بعد میں اپنے بچوں کا ختنہ کرتی ہے۔ خدا موسیٰ کو اس ختنے کی وجہ سے مار ڈالنا چاہتا ہے میرے عزیزو، کیونکہ موسیٰ نے اپنے بچوں کا ختنہ نہیں گزارا، ختنہ نہیں کیا ہوتا، اور ختنہ جو ہے وہ عہد کی علامت ہے۔ ختنہ شاملیت، جو خون سے عہد لکھا گیا کہ خدا اور انسان کے درمیان خون سے عہد لکھا گیا۔ میں آپ کو وہ حوالہ جات بھی دوں گا جہاں پر لکھا ہے کہ ہر عہد جو ہے وہ خون سے لکھا جاتا ہے۔
میرے عزیزو، جب موسیٰ نے اس عہد کو نہ مانا، اس بات کو، خدا کے حکم کو نہ مانا، تو خدا نے اس کو مارنا چاہا۔ وہ حوالے کون سے ہے میرے عزیزو؟ اگر آپ خروج کی کتاب اس کا 4 باب اور 24 آیت پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے، 24 سے 26 آیت تک پڑھیں، یہاں پر لکھا ہے، اور رستہ میں منزل پر خداوند اسے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے۔ تب زپورا نے چکمک کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹ ڈالی اور اسے موسیٰ کے پاؤں پر پھینک کر کہا، تو بے شک میرے لیے خونی دلہا ہے۔ تب اس نے اسے چھوڑ دیا۔ بس اس نے کہا کہ ختنے کے سبب سے تو خونی دلہا ہے۔ میرے عزیزو، ختنہ کا حکم اتنا خاص تھا اور ضروری تھا کہ جب مقدس موسیٰ نے اپنے بیٹے کا ختنہ نہ کیا، میرے عزیزو، خدا نے اس کو مار ڈالنا چاہا۔ اب یہ وہ وقت ہے جب خدا مقدس موسیٰ کو چنتے ہیں کہ اسرائیلی قوم کو فرعون کی قید سے آزاد کروائے، اور جیسے ہی وہ اس سفر کی جانب بڑھتا ہے تو خدا اسے مار ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کا ختنہ نہیں کیا اس نے۔ میرے زپورا جو کہ لیوی کے خاندان سے تھی، وہ بھی ان احکامات کو جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خداوند جو ہے مقدس موسیٰ سے جو ہے وہ غصہ ہے، وہ پتھر کو لیتی ہے اور اپنے بچوں کی کھلڑی ساتھ لیتی ہے، ان کا ختنہ کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ کھلڑی اترنے سے جو خون نکلتا ہے، اس سے عہد جو ہے وہ باندھا گیا، اور وہ عہد خدا میں شاملیت کی علامت تھی، یہ میرے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو ختنے کی وجہ نہیں پتا تو آپ یہ جان لے کہ وہ عہد ہے جو لکھا گیا۔ بائبل مقدس اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں کہتی ہے کہ خون سے عہد لکھا جاتا ہے۔ آئے پہلے میں آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالے دیتا ہوں، جب لکھا کہ عہد خون سے لکھا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالے اگر آپ خروج کی کتاب 24 باب اور 8ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے، عہد کا خون جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ عہد باندھا گیا میرے عزیزو، خون لیا گیا اور خون چھڑکا گیا، خون سے عہد باندھا گیا۔ اور اگر آپ اور حوالہ جات کی جانی پڑھیں تو اخبار لیویٹیکس 17 باب اور 11 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے، کہ اس نے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ، کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ میرے عزیزو، جان رکھنے کے سبب سے خون میں جان ہے، اور جب خون بہایا جاتا ہے تو یہ عہد کی علامت ہے، عہد میں شاملیت کی علامت ہے میرے عزیزو۔ اور اگر آپ زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 9 باب 11 آیت پڑھیں تو یہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا۔ میرے عزیزو، عہد کے خون کے سبب سے، خون جو ہے خون سے عہد لکھا جاتا ہے۔ تو نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی بہت سے حوالے ہیں۔ اگر آپ متی کی انجیل 26 باب اور 28ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جائے گا۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جب مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ پاک فسح کھاتے ہیں، اور میرے عزیزو، جب وہ روٹی توڑتے ہیں تو کہتے ہیں یہ روٹی لو اور اس میں سے کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ اور جب وہ پیالہ دیتے ہیں جس میں شیرہ ہوتا ہے میرے عزیزو، جب وہ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ میرے عزیزو، یسوع نے اپنے خون سے نئے عہد کو لکھا، اور جب ہم نئے عہد میں داخل ہو جاتے ہیں تو پرانا عہد، بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، مدت کی ہو جاتی ہیں، تو وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ عکس ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں جیزس جو ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے جیزس کی طرف۔ ہمیں شیڈو کو فالو نہیں کرنا بلکہ ہمیں ریالٹی کو فالو کرنا۔ نئے عہد ناموں کے اگر اور حوالوں کی بات کی جائے تو یہاں پر ہمیں عبرانیوں کا صحیفہ اس کے 9 باب اور 22 آیت میں بھی مل جائے گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، اگر آپ عبرانیوں ہی کا صحیفہ اس کا 13واں باب اور 20ویں آیت پڑھے تو یہاں پر لکھا ہے،
اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع نے اپنا خون پیش کیا اور اس عہد کو لکھا تھا کہ ہم نئے عہد میں شامل ہو جائیں اور جو پرانا عہد عکس ہے اس کو چھوڑ دیں۔ میرے عزیزو، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ میرے عزیزو، آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ بائبل مقدس ہمیں نیو کووننٹ میں داخل کر، جب ہم یہ مسیح پر ایمان لاتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم نئے کووننٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، نیو کووننٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور نیو کووننٹ ہے وہ مسیح کی نظر میں ختنہ کوئی چیز نہیں ہے میرے عزیزو۔ ہاں، باقی پرانے صحیفوں میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ختنے کا حکم دیا گیا، اور ختنہ اس قدر ضروری تھا کہ خدا نے موسیٰ کو مار دینا چاہا کیونکہ اس نے اپنے بچوں کا ختنہ نہیں کیا تھا۔ میرے عزیزو، ختنہ جو ہے وہ عہد میں شاملیت کی علامت تھی، لیکن جب مسیح یسوع اپنا لہو بہا دیتے ہیں، اپنا لہو پیش کر دیتے ہیں، تو میرے عزیزو وہ ہمیں اپنے لہو سے عہد میں شامل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے بائبل مقدس کو دو عہدوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ وہ پرانا عہد جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہلاتا ہے، اور نیو جو نیا عہد لکھا گیا وہ نیو ٹیسٹمنٹ کہلاتا ہے۔ عہد عتیق اور عہد جدید کہلاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا میں ختنہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو لاسٹ ورڈز دیتا ہوں جو آپ کو واضح کر دے گی کہ خدا کے نظر میں ختنہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم گلیتیوں 6 باب اور 5 باب اور 6 آیت پڑھیں تو میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے، اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے، نہ نام مختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، مسیح پر ایمان لانا ہی اس کے لیے جو ہے وہ وزن رکھتا ہے، نہ کہ ختنہ کرنا یا نہ کرنا مسیح کی نظر میں ایسا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو اس وجہ سے روکتے ہیں یا اس وجہ سے ختنہ کرواتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، کوئی شک نہیں کہ بائبل جو کہ کتابوں کا مجموعہ ہے، ببلیوس لفظ سے نکلا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کا حکم تھا، لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں اسی کہتے ہیں ختنہ مختونی یا نامختونی، ختنہ یا نامختونی کوئی کام کی نہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ ختنہ کروانا چاہیں تو کروائیں، نہ کروانا چاہیں تو نہ کروائیں۔ بائبل اس کی تعلیم دیتی ہے کہ خداوند کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ خداوند کو کس سے غرض ہے؟ اس کو غرض ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے، جو کہ محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ تو اسی پر ایمان لانا ہی میرے عزیزو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، اور محبت کرنا بائبل ہمیں سکھاتی ہے۔ تو خدا کی نظر میں ختنہ کسی کام کا نہیں۔ سو اب ہم جان چکے کہ بائبل مقدس کی کیا تعلیم ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو کثرت سے برکت بخشے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میسیج کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگ اس میسیج سے برکتیں حاصل کر سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو کثرت سے برکت